إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السمیع العلیم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں مکۃ المکرمہ میں آپ کے سامنے درس دینے لائق بنا ہوں. الحمدللہ. اللہ رب العالمین ریاکاری سے بچائے، آمین. اور توفیق اس بات کی دے کہ قرآن اور صحیح احادیث ہم ہماری موت تک بیان کرتے رہیں اور اس پر خود پہلے عمل کرتے رہیں، آمین. میں مکتب دعوہ کا جالیات والوں کا جو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیے ہیں درس دینے کے لیے. الحمدللہ. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، اور آپ تمام لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے جو آپ لوگ آئے ہیں. ماشاءاللہ کافی بھائی لوگ بیٹھے ہیں سامنے. اللہ سب کو جزائے خیر دے، آمین. ہمارے آج کے اس درس کا عنوان تھا قیامت کی نشانیاں، علامات قیامت. لیکن اب درس ہے جن، جادو کا علاج اور لٹیرے. جب میں پہنچا تو شیخ نے ہمارے تعلق سے جب جانے کہ ہم ایک راقی ہیں، ہندوستان حیدرآباد سے ہیں اور رقیہ شرعیہ کرتے ہیں الحمدللہ، اور شیخ نے کچھ سوالات وغیرہ جو بھی کرنا تھا کیے. جب جواب ہم نے دیے قرآن اور احادیث سے، تو شیخ کو زیادہ یہ سمجھ میں آیا کہ اس عنوان پر ہی جو ہے بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. شیخ کا مشورہ تھا تو ہم نے کہا انشاءاللہ اسی عنوان کو جو ہے آج لوگوں کو سناتے ہیں، قرآن اور صحیح احادیث انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کے ہم بندے انسان پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اللہ نے سورہ ذاریات قرآن مجید میں 51 نمبر والا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 56 جب پڑھتے ہیں سبق ملتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور اللہ نے جناتوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اللہ کی عبادت ہم کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تو انشاءاللہ وہ عبادت قبول ہوگی اللہ کے پاس، اور ہم جہنم سے بچ جائیں گے، جنت کے وارث بن جائیں گے انشاءاللہ.
عبادتیں نہیں کریں گے تو جہنم کی آگ میں جائیں گے، اور عبادتیں کریں گے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے تب بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 1718 ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بھی شخص جو کچھ بھی عمل کرے وہ عمل طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عمل رد ہونے والا ہے، قبول نہیں ہوگا اللہ کے پاس۔ تو عبادتیں تو اللہ کی کرنا ہے لیکن طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا ہے پہلے۔ لوگوں، عبادتیں کرنے سے قبل عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ عبادت کر رہے ہیں بہت سارے مسلمان، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، زکوٰۃ دے رہے، حج کر رہے، عمرہ کر رہے، بہت سارے عبادات اعمال کر رہے ہیں، اگر ان کا عقیدہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ اعمال جو کر رہے ہیں، عبادتیں جو کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہے، اور گندا عقیدہ، صحابہ کے خلاف والا عقیدہ لوگوں کو جہنم کی آگ میں پہنچائے گا۔ دلیل سورہ زمر سورہ نمبر 39 ہے قرآن مجید میں، اس کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً جو وحی ہم نے آپ کی طرف کیا وہ آپ سے پہلوں کی طرف بھی کیے تھے، اگر آپ شرک کرو گے تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ہمیں شرک سے بچنا ہے، بدعت خرافات سے بچنا ہے، انشاءاللہ تب ہی ہمارے اعمال، ہماری عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے وہ قبول ہوگی اور ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جن جادو کا یہ جو سبجیکٹ ہے یہ عقیدے سے بہت زیادہ منسلک ہے۔ لوگوں، جن اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو سائنس زیادہ پڑھ لیے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایلینز ہے، جن وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ایلین فورسز ہے۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ غلط نہج پر ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ رب نے فرمایا ہے، سورہ حجر قرآن مجید میں 15 نمبر والا سورہ، اس کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے کہا کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جناتوں کو ہم نے تم سے پہلے پیدا کیا آگ کی لو سے۔ نار السموم، لو یعنی سمر سیزن میں، دھوپکالے میں، گرما کے موسم میں جو گرم ہوائیں چلتی ہے۔ خیر یہ تو مکہ ہے، یہاں پر تو ہر روز ہی گرم ہوائیں ہیں، لیکن جو گرم ہوا جو رہتی ہے جس کو ہم لو کہتے ہیں، اس لو سے بنایا ہے اللہ نے جناتوں کو۔ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 ہے قرآن مجید میں، اس کی آیت نمبر 15 جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اللہ نے پیدا کیا جناتوں کو مارج من نار، آگ کی مارج سے، یعنی آگ کی لو سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ تو وہ ایک مخلوق ہے۔ جنات کو بھی دل ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 179 میں فرمایا ہے، 179 سورہ اعراف آیت، اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے، کہا اللہ نے، اور یقیناً بہت سارے جنات اور انسان جہنم میں جانے والے ہیں۔ ان کو دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہے حق، ان کو ہم نے آنکھیں دیے ہیں لیکن حق دیکھتے نہیں ہیں، ان کو کان ہے لیکن حق سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ چوپایوں جیسے، اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، یہ گمراہ ہیں، اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غفلت کی راہوں پر ہیں۔ تو اس آیت میں سبق ملتا ہے کہ جنات کو بھی دل ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں۔ جنات
کہ 3 قسمیں ہیں. 3275 غالباً مستدرک الحاکم میں حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک ہوا میں اڑنے والے ہیں جن کو پر ہوتے ہیں, دوسرے وہ جو زمین پر رینگتے ہیں کتے بلی وغیرہ کی شکل میں, سانپ کی شکل میں, اور تیسرے ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ ہوتے ہیں, منتقل ہوتے ہیں. یہ 3 قسم کے. لیکن اگر ہم سورہ نمل, سورہ سبا وغیرہ کا بھی جب مطالعہ کریں گے قرآن میں, تو بناؤن جنات کی ایک قسم ہے, غواص جنات کی ایک قسم ہے. بناؤن یعنی جو بڑے بڑے عمارتیں تعمیر کرتے تھے, سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بڑے حوض کے جیسے دیگچے بناتے تھے, بڑے عمارتیں تعمیر کرتے تھے, ان جنات کا نام ہے بناؤن. غواص جو جنات غوطہ لگاتے ہیں سمندر میں اور مونگا اور سیپی نکال کر دیا کرتے تھے. تو جنات کی قسمیں ہیں. جنات کبھی انسان کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. دلیل سورہ انفال کی آیت نمبر 48 جب ہم پڑھتے ہیں تو سبق ملے گا کہ جنگ بدر میں ابلیس انسان کی شکل اختیار کر کے آیا تھا, سراقہ بن مالک کی. صحیح بخاری حدیث نمبر 5010 جب ہم پڑھتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے, اور ان کا خود کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے والے مال پر انہیں نگران کے طور پر جو ہے فائز کیا تھا, اور وہاں پر ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا کہ کچھ غلہ چرا کر جا رہا تھا. پکڑے, رویا کہ میرے بیوی بچے بھوکے ہیں تو چھوڑ دیے. دوسرے دن پھر آیا, پھر پکڑے رسول اللہ کے پاس, آج تجھے لے جاؤں گا بولے, لیکن پھر سے رویا تو رحم آ گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس پر, تو اس کو چھوڑ دیے. تیسرے دن پھر آیا تو آج تو تجھے کیسے بھی لے جاؤں گا, تو ہر روز آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کل نہیں آؤں گا, پھر آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آج تمہیں ایک چیز سکھاتا ہوں, تم مجھے چھوڑ دو, میں پھر کبھی نہیں آؤں گا, اور یہ چیز تم سیکھ لو گے, پڑھو گے تو تمہارے قریب شیطان نہیں آ سکے گا. رات میں سونے سے قبل تم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. یہ اس نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی بتا گیا, وہ خود ایک جن شیطان تھا جو انسانی شکل اختیار کر کے آیا تھا. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ انسانی شکل بھی جنات اختیار کر سکتے ہیں. مکمل قرآن مجید میں 22 مقامات پر جن لفظ آیا ہے. مکمل قرآن مجید میں 7 مقامات پر الجان لفظ آیا ہے. جن ایک کو کہتے ہیں, الجان یعنی جمع, ایک سے زیادہ کو جان کہیں گے, الجان. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں ورڈ شیطان 68 ٹائمز آیا ہے. لفظ شیطان 68 مرتبہ ہے, اور لفظ شیاطین 17 مرتبہ ہے. شیطان ایک کو کہیں گے, شیاطین ایک سے زائد کو کہیں گے. جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. شیطان مخلوق کا نام نہیں ہے, شیطان صفت کا نام ہے. شیطان صفت کا نام ہے. اللہ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112 میں فرمایا ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. یہ آیت کا ترجمہ جب ہم سمجھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اللہ نے فرمایا ہے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنات میں بھی شیطان. عدوًا شیاطین الانس والجن, دشمن شیطان انسانوں میں اور جنات میں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان صرف جنات کو ہی نہیں کہا جائے گا, بلکہ انسانوں میں بھی کچھ شیطان صفت انسان ہوتے ہیں. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود انسانوں میں شیطان, محمد اور کیا نام موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون انسانوں میں شیطان, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو لہب, ابو جہل وغیرہ. ہمارے دور میں بھی کئی ایسے انسانوں میں شیطان ہیں جو شیطانیت والے کام کر رہے ہیں. تو لوگوں, شیطان اور جن میں فرق یہ ہے کہ شیطان صفت کا نام ہے اور جن مخلوق کا نام ہے. قرآن مجید میں 72 نمبر والا سورہ سورہ جن ہے, اس کی آیت نمبر 14 اور 15 سبق ملتا ہے
وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. کیا مطلب ہے؟ جناتوں میں مسلمان بھی ہے اور ظلم کرنے والے ظالم جنات بھی ہے. جو اسلام قبول کر لیے جنات وہ تو ہدایت والے راستے پر ہے، اور جو قاسطون ہے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. یہ سبق ملتا ہے ان آیتوں سے. تو معلوم یہ ہوا کہ جنات میں بھی ایمان والے جنات ہے اور کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، بدعت خرافات کرنے والے، ظلم کرنے والے جنات بھی ہے. تو جو ایمان والے جنات نہیں ہیں، جو ابلیس کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کو شیطان کہا جائے گا. شیطان جنوں میں سے. کیا انسان جن کو دیکھ سکتا ہے؟ مومن جن ہو یا کافر جن دیکھ سکتا ہے کیا؟ سوال. جواب جی ہرگز نہیں دیکھ سکتا. نہیں میں نے دیکھا اس کے پیر الٹے تھے، پلٹے ہوئے تھے، اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں، نہیں دیکھ سکتے. دلیل سورہ اعراف، قرآن مجید کا 7ویں نمبر والا سورہ، اس کی آیت نمبر 27. جی اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کے قبیلے تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ رب نے فرمایا ہے. ہم انسان جناتوں کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ اللہ نے فرمایا ہے. کیا کوئی جن شیطان انسانی جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ سوال ہے. جواب کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں داخل ہو سکتا. جو ایسی بیماریوں میں ہے، ایسی کیفیت میں ہے کہ غیر فطری حرکتیں کر رہے ہیں اور غیر فطری باتیں کر رہے ہیں، پاگلوں جیسی حرکتیں، پاگلوں جیسی بات کر رہے ہیں، یہ ہسٹیریا نام کی بیماری والے پیشنٹس ہے. کوئی جن شیطان داخل نہیں ہوتا انسانی جسم کے اندر. ایسا کہنے والے کچھ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کا علم نہیں رکھتے ہیں لیکن مفتی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. تو ہم ان کو دلیل دے رہے ہیں. سنیے دلیل اور کھولیے حدیث کی کتاب اور پڑھ لیجئے حدیث. سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب کا نام ہے. حدیث نمبر 3548 نمبر والی حدیث پڑھ لیجئے. عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں خود کا اپنا واقعہ. کیا ہے واقعہ؟ طائف میں امامت کے منصب پر تھے. تکلیف ہونے لگی نماز پڑھاتے وقت، بہت زیادہ قرآن بھول رہے تھے اور بہت زیادہ اپنے آپ میں بھاری پن محسوس کر رہے تھے. واپس آئے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کیفیت بیان کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب کیے. وہ بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ کے سینے پر ایسا مارے اور بولے اخرج عدو اللہ، نکل جا اے اللہ کے دشمن. 3 بار اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور وہ شیطان جن وہ صحابی رسول کے جسم سے نکل گیا. معلوم یہ ہوا کہ اخرج عدو اللہ بولا اس وقت جاتا ہے جبکہ پہلے سے کوئی اندر ہو. نکلو اس کو بولا جاتا ہے جو پہلے سے اندر ہو. سمجھ رہے بھائیو؟ سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخرج عدو اللہ. یہاں جن کا ورڈ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو جن داخل ہے صحابی کے جسم میں اور اللہ کے نبی نکالے. یہاں ورڈ جن نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر ورڈ جن اس حدیث میں نہیں ہے، شیطان لفظ ہے. یہ شیطان ہے کہا اللہ کے نبی نے. اخرج عدو اللہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب شیطان اور جن میں ہی فرق نہیں معلوم ان کو. سمجھ رہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا چکا کہ شیطان صفت کا نام ہے، جن مخلوق کا نام ہے. شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، شیطان جناتوں میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اخرج عدو اللہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو پہلے سے اندر ہے اس کو کہا نکل باہر ہے اللہ کے دشمن. تو اندر تھا اسی کو تو بولا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے معلوم. اور زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ محدث العصر
2013 نومبر میں جو انتقال کر گئے، پاکستان کے بہت بڑے محدث میں کہوں گا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں جو یہ سنن ابن ماجہ میں تخریج جو کیے ہیں، تحقیق و تخریج آپ دیکھیے زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی سنن ابن ماجہ کی اس حدیث کی کتاب میں، اس حدیث کے نیچے جو فوائد لکھے جاتے ہیں وہاں پر انہوں نے لکھے ہیں، اور لکھا ہے انہوں نے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جو ہے جن شیطان داخل ہوتا ہے. محدث نے لکھا، میں تو ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں قرآن اور حدیث کا. سبحان اللہ. تو اپنی عقل نہیں دوڑانا چاہیے، احادیث کو محدثین نے جیسے سمجھایا ہے ویسے سمجھنا چاہیے. اللہ ہدایت دے ہمارے بھائیوں کو، آمین. دلائل اور بھی ہے، جن داخل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالے، ٹھیک ہے، ایک کافی ہے آج کے اس درس کے لیے. جن انسانی جسم میں داخل ہوا تو رہتا کہاں پر ہے؟ سوال ہے. جواب صحیح بخاری حدیث نمبر 7171 7171 صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا، ہم ایمان والوں کی ماں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اعتکاف میں، اور جب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں. باہر نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مسجد کے باہر. دو صحابی اللہ کے نبی کے سامنے سے گزرے، اللہ کے نبی نے ان کو روک کر کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. تب صحابیوں نے کہا سبحان اللہ، ہم آپ پر شک کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، بے شک شیطان اولاد آدم کے خون میں گردش کرتا ہے. تو سبق یہ حدیث سے ملا کہ پہلے سے جو قرین جن ہم انسانوں کے جسم کے اندر ہے وہ خون میں گردش کرتا ہے. تو ایکسٹرا اگر کوئی جن شیطان داخل ہو رہا ہے تکلیف دینے کے لیے، انتقامی طور پر داخل ہو جائے، یا کوئی جادو کر کے مسلط کروا دے، یا کوئی جن شیطان کسی کی خوبصورتی دے کر عاشق ہو جائے اس کا اور داخل ہو جائے، تو وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ خون میں ہی رہتا ہے. ہر انسان کے جسم کے اندر جن رہتا کیا؟ جی ہاں، ابھی میں نے آپ سے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 2814 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قد وکل اللہ قرینہ من الجن، یقیناً موکل کیا ہے اللہ نے ایک ساتھی تمہارے ساتھ، من الجن، جنوں میں سے، یعنی وسوسہ ڈالنے والا جو قرین جن ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے اندر خون میں گردش کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، فی صدور الناس، سمجھ میں آ رہا؟ انشاءاللہ. تو سینوں کے اندر وسوسہ جو ڈالتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارے اندر رہنے والا قرینہ من الجن، وہ وسوسہ کرتا ہے. تو سبق مل رہا ہے کہ انسانی جسم کے اندر پہلے سے ایک قرین جن ہے، وہ وسوسہ ڈالنے کا کام کرتا ہے. اور سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 27 بھی پڑھ لیا تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ کہ قرین جن ہر انسان کے ساتھ ہے. کیا آپ کے وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھے، 2814 صحیح مسلم، صحابہ نے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی نے فرمایا جی ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ اسلام لا چکا، فاسلم، وہ اسلام لا چکا ہے، وہ میرے پاس برائی کا وسوسہ نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. سبحان اللہ. تو لوگوں یہ تھا جن کے تعلق سے مختصر سوال. اگر کسی کو کرنا ہے اس درس کے اختتام پر تو وہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں جن یا جادو کے تعلق سے اگر کچھ سوال ہو تو انشاءاللہ. اگر میں جن کے ٹاپک پر اگر کچھ چھوڑ رہا ہوں تو آپ لوگ سوال میں وہ سوال کر لیجئے. اب ہم کہتے ہیں جادو کے تعلق سے. جادو عربی میں سحر کہتے ہیں، کچھ لوگ سحر بولتے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے سحر اور سحر میں فرق. سحر سین پر جو فتحہ ہے، زبر جو ہے اس سے پڑھیں گے تو جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہ کہا جائے گا سحر، ٹھیک ہے. اور سحر یعنی جادو، سین کے نیچے زیر. تو جو لوگ سحر کہتے ہیں جادو کو، وہ لوگ کہنے لگ جائیے سحر، ٹھیک ہے انشاءاللہ. سحر
3 قسم کا ہے. ایک ہے تفریق ڈالنے والا سحر، شوہر بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے والا سحر، جس سے شوہر جماع کرنا چاہتا ہو نہیں کر پاتا، بیوی دور جاتے رہتی ہے، سبحان اللہ، یا وہ بیوی قریب ہوتی ہے لیکن شوہر دور جانے لگتا ہے. طلاق، خلع کروانے والا جادو، سحر تفریق. ٹھیک. دوسرا کرتب دکھانے والا جادو، جیسا کہ سورہ طٰہٰ جب ہم پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 66 جب پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو رسیاں اور لاٹھیاں ڈالے تھے تو کتنوں کو وہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپ دکھے؟ فرعون کو، دربار میں جتنے لوگ موجود تھے ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو. لیکن کیا جادوگروں کی آنکھوں میں سچ میں وہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑتے ہوئے سانپ تھے؟ جی ہرگز نہیں. جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالے اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا اور لاٹھی رسی بنے سانپوں کو نگلنے لگا جادوگروں کی نظر میں اور تمام درباریوں کی نظر میں اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نظر میں، تو کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وَہارون. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 117 سے 122 تک پڑھیں آپ لوگ انشاءاللہ. تو معلوم ہوا کہ جو ہے وہ اصلی اژدہا تھا اور وہ تو صرف کرتب تھا. نظر بند کہتے، دیکھیے درگاہوں پر یا جیلانی، شین اللہ وغیرہ کے ایسے کچھ پڑھتے ہیں، میں جانتا ہوں اس لیے یہ سب چیزیں، کیونکہ میرے سگے نانا جو تھے درگاہ کے مجاور تھے. میں بریلوی فرقے سے تھا، ٹھیک ہے، 2005 تک. پھر میں دیوبندی تبلیغی فرقے میں رہا 2007 تک، 2005 سے 2007 2 سال. پھر کچھ اہل الحدیث ساتھی ملے، قرآن اور حدیث سامنے رکھے اور پھر دیگر فرقے والوں کی کتابیں اور عقائد اور اعمال بتانے لگے. تو سبحان اللہ پھر ہم ریسرچ کرنے کے بعد اہل حدیث ہوئے. ہم کو کوئی پیسہ نہیں دیا اہل حدیث بننے کے لیے اور نہیں دیا بھی نہیں جاتا ہے. سبحان اللہ 50 روپیہ ڈیلی، 5 وقت کی نماز پڑھ لیے تو 250 روپیہ ڈیلی، ایسا نہیں ملتا ہے جو افواہیں پھیلائی جاتی ہے اہل حدیث بن جاؤ ڈیلی 250 روپیہ لو نماز پڑھ کے 5 ٹائم. یہ بکواس کی باتیں ہیں. ہم شرک اور کفر اور بدعت اور خرافات کی دلدل میں تھے. اللہ نے ہدایت دینا چاہا، اللہ نے اہل الحدیث لوگوں کو بھیجے، وہ ہمارے سامنے قرآن حدیث رکھے، ہم تحقیق کیے، تقلید کو چھوڑ دیے الحمدللہ. تو میں جانتا ہوں کہ یا جیلانی، شین اللہ وغیرہ جو کہتے ہیں درگاہوں پر، اور یہ صوفیت والے جو حرکتیں کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے ہاتھ میں سیخیں لے کر یہاں سے چباتے ہیں اور یہاں سے نکالتے ہیں اور خون بھی نہیں نکلتا. کبھی اپنے آنکھ کا یہ آئی بال جس کو دیدہ کہتے ہیں یہ باہر نکال دیتے ہیں، خون نہیں نکلتا. یہ سب جو چیزیں ہوتے ہیں نا، یہ نظر بند ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ نظر بد الگ ہے، یہ نظر بند ہے. آنکھوں پر کیا کرے؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. کیا کیے تھے؟ لوگوں کے خیال میں اپنے جادو سے ان لاٹھیوں رسیوں کو دوڑتا ہوا بنا دیے. جادو سے سمجھ میں آ رہا لوگوں؟ حقیقت نہیں تبدیل کر سکتا کوئی جادوگر، اتنی طاقت اس کے پاس نہیں ہے کہ کوئی لاٹھی اور رسی کو وہ سچ میں اصلی کا سانپ بنا دے. بس لوگوں کے خیال میں وہ چیز اپنے جادو سے دکھاتا ہے. یخیل الیہ من سحرہم، خیال میں اس کے جادو کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کے خیال میں وہ چیز دکھائی جاتی ہے، بس حقیقت نہیں تبدیل ہوتی. تو درگاہوں پر جو کچھ بھی کرتب دکھا رہے یہ صوفیت والے جو ہے یہ کاٹ رہے اور خون نہیں نکل رہا وغیرہ، یہ سب بکواس کی چیزیں ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کرتب دکھانے والا جادو دوسری قسم کا. تیسرے قسم کا جادو سحر امراض، جیسا کہ سورہ فلق میں ہم پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. عقد یعنی گیٹھی. تو جادوگر اور جادوگرنی جب جادو کرتے ہیں تو گیٹھیے میں پھونک مارتے ہیں جادوئی منتر پڑھ کر. اللہ ہماری حفاظت کرے تمام مخلوقات کے شر سے، آمین. لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5763. عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری والے دن میرے پاس بہت زیادہ دعا کی رات میں اور سو گئے، اور جب اٹھے تو آپ نے مجھ سے کہا کہ اے عائشہ 2 آنے والے آئے،
ایک پیر کے پاس کھڑا ہوا، ایک سر کے پاس کھڑا ہوا، ایک سوال کر رہا ہے، دوسرا جواب دے رہا ہے، دونوں فرشتے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جواب دینے والے نے کہا آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ سوال کرنے والے فرشتے نے پھر پوچھا کس نے کیا؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن اعصم نام کے یہودی نے کیا۔ پھر سوال کیا کن چیزوں پر جادو کیا ہے؟ تو جواب دیا اللہ کے رسول کے سر کے بال اور کنگھی، اس پر جادو کیا ہے۔ پھر سوال کیا یہ چیزیں رکھا کہاں پر ہے؟ تو جواب دیا فرشتے نے بنو زریق کے کھجور کے باغیچے کے پاس ایک کنواں ہے جس کا نام ذروان ہے، اس کنویں میں ان چیزوں کو جادو کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی یہ سب فرشتوں سے سن رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کے نبی کے پاس ہی فرشتے آ کر خبر کر کے گئے ہم امتیوں میں سے اگر کسی پر جادو ہو گیا ہو یا ہو جاوے باذن اللہ تو ایسا فرشتے آ کر بتا کے جانے والا سسٹم نہیں رہے گا، کیونکہ فرشتے صرف نبی کے پاس آ کے خبر کر کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرشتے ہم امتیوں کے پاس آ کے ہماری حفاظت کے لیے تو آ سکتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5010 جیسا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے فرشتہ آ کے ہماری حفاظت کرتا ہے، شیاطین ہمارے پاس نہیں آ سکتے، لیکن فرشتے آ کے خبر نہیں دیں گے ہم کو۔ ٹھیک ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیے، گئے وہ کنویں میں سے وہ چیزیں نکالے، پھر جبرائیل علیہ السلام آئے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فلق میں 5 آیتیں، سورہ ناس میں 6 آیتیں، مکمل 11 آیتیں نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے ایک ایک گرہ کھولے، ایک ایک نوٹ یا ایک ایک گیٹھی کھولے، جیسا 11th نوٹ 11th گھیٹی کھل گئی، اللہ کے نبی پر کیے ہوئے جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفایاب ہو گئے۔ کیا سبق ملا؟ کہ جادو ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو سکتا تو پھر ہم پر نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ انڈیا میں ایک جاہل چنئی میں مدراس جس کا پرانا نام، وہاں پر جماعت توحید نام سے ایک جماعت، ایک فرقہ بنا لیا، جادو کا انکار کیا، اللہ کے نبی پر جادو نہیں ہوا یہ کہا، اور پھر چیلنج بھی کر دیا کہ اگر کوئی ہے جادو کرنے والا تو مجھ پر جادو کرے۔ اب کون مسلمان یہ چیلنج کو ایکسپٹ کرے گا؟ کیونکہ جادو کرنا کفر ہے، جادو سیکھنا کفر، جادو کرنا کفر، جادو کروانا کفر، جادو ہو گیا تو جادوگر کے پاس جا کر اس جادو کا علاج کروانا جادو کے ذریعے سے کفر۔ تو کون جو ہے چیلنج کو قبول کرے گا؟ یہ زین العابدین نام کا آدمی جو بولا کہ میرے اوپر جادو کرو اگر جادو ہے سچ میں، تو کسی مسلمان نے تو یہ چیلنج کو قبول نہیں کیا، کیونکہ قبول کرنا جائز کام نہیں۔ ایک کرسچین، ایک نصرانی نے جادو کے اس چیلنج کو قبول کیا بھی اس نے جادو، یہ بات مشہور تھی، اور جادو نہیں ہوا۔ اللہ اس کو گمراہ کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے جادو نہیں ہوا۔ لوگوں جادو ہوتا بھی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو سے کسی کو اگر نقصان پہنچتا بھی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہی ہونا، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو دنیا کے جادوگر مل کر کسی پر جادو کر لے، جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ زین العابدین نام کا آدمی جو فرقہ جماعت التوحید بول کے ایک نکال لیا ہے، سبحان اللہ، وہ گمراہ ہو چکا، اور اللہ اس کو اور ہی زیادہ گمراہ کرنا چاہتے تھے ہوں گے، اس لیے اس پر جادو نہیں ہوا۔ جادوگر نے، نصرانی نے جادو کیا تو، لیکن جادو نہیں ہوا، اس کو اور گمراہ کرنا تھا اللہ کو، سبحان اللہ۔ تو لوگوں جادو ہو سکتا ہے، جادو کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں 102 نمبر والی آیت میں کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اللہ اکبر۔ اور شیاطین انسانوں میں سے، شیاطین جنات میں سے اس چیز کی پیروی کرنے لگے جو کفر کرنے والے شیطان کرتے تھے اعمال۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ جادو کو اللہ نے نازل کیا، جادو کو اللہ نے نازل کیا، ہاروت اور ماروت فرشتوں کو انسانی شکل میں اتار کر ان کو جادو علم دے کر۔ اب جب لوگ انسانی شیطان اور جناتی شیطان ان کے پاس پہنچتے جادو سیکھنے، تو وہ ہاروت اور ماروت یہ کہہ دیتے
کہ انما نحن فتنہ، بے شک ہم آزمائش کے لیے، یہ آزمائش کے لیے ہے، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو یہ سیکھ کر. یہ کہہ دیتے ہاروت اور ماروت. اس کے بعد یعنی ہاروت اور ماروت کے ان الفاظ کو سننے کے باوجود حد سے تجاوز کر جانے والے، سرکشی کر جانے والے انسانی شیاطین اور جناتی شیاطین کہتے کہ نہیں تمہیں ہم سکھاؤ، تو وہ سیکھ لیتے. اور پھر سیکھتے کیا؟ یفرقون به بین المرء وزوجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے والا جادو سیکھتے. لوگوں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے والا جادو ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان میں جادو اگر کوئی کروا دے تو کیسے معلوم کیا جائے کہ سچ میں یہ جادو ہے یا نظر بد کا اثر ہے یا کوئی جن مسلط ہے؟ کیسے معلوم کیا جائے؟ اب کوئی فرشتہ تو آ کر کہے گا نہیں. اور صوفیت والے جو بابے بیٹھے ہیں وہ تو دکانداری کھول کر بیٹھے ہیں، شفا کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں. گئے ان کے پاس، کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ. کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ کہتے ہیں کہ عائشہ. اچھا. اس کے بعد ان کے پاس جو جنات ہے، شیاطین جنات، ان کے ذریعے سے ہمارے اندر ہے سو قرین جن سے وہ جن بات کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو انفارمیشن وہ جناتوں کو اس انسان کے جسم کے قرین جن سے نکالنا ہوتا ہے نکالتا ہے، اور یہ بابے کے کان میں سناتا ہے. اور یہ بابا جی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ تمہارا فلاں وقت نکاح ہوا تھا اور اتنی اولاد ہے تم کو، اور تمہارے شوہر اتنا کماتے ہیں، اور تمہارے گھر میں کمرے اتنے ہیں. یہ سب بھی کبھی بابا جی بول دیتے ہیں. جی ہاں، یہ غیب کی باتیں نہیں ہیں، لیکن سننے والے کے لیے تو غیب ہے، کیونکہ بابے کے پاس پہلی مرتبہ پہنچے اور بابا یہ سب بتا رہا ہے، تو یہ تو غیب کی بات ہے، تو یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں. جی ہاں، اتنا پہنچا ہوا ہے کہ جہنم کے کگار پر پہنچ چکا ہے. توبہ نہیں کرے گا تو جہنم کی آگ میں جائے گا. سبحان اللہ، اتنا بڑا پہنچا ہوا بابا ہے وہ. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 128 129 130 یہ 3 آیت کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے بابے اور جنات شیاطین کی دوستی ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کام کرتے ہیں. اور بابے جنات، بابے انسان جو جادوگر ہے وہ جناتوں کو نہیں دیکھ سکتے، یہ بھی سمجھ لیجئے. بس وہ جن کبھی کوئی شکل اختیار کر کے ان کے سامنے آ جاتا ہے، وہ جادوگر بابے کے پاس، وہ حضرت جی یا وہ فلاں مفتی صاحب کے پاس، اور پھر وہ جو ہے ان سے کام لیتے ہیں. کبھی تو شکل اختیار ہوتی ہے، میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ بس وہ اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے بابے کو، اور بابا وہ جن کی باتوں کو سنتا ہے. بس دکھتا تو نہیں ہے بابے کو بھی جن. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ تمہاری نند نے کرا دیا، تمہاری ساس نے کرا دیا، تمہاری بہو نے کرا دیا، تمہاری دیورانی نے کرا دیا، جیٹھانی نے کرا دیا، تمہاری ساس تمہارے بہو کے اماں نے کرا دیا، تمہارے داماد کے اماں نے کرا دی. یہی مطلب خاندانوں میں لڑانے والے کام. اعوذ باللہ. یہ ہوتا ہے. کیسے معلوم کرنا؟ اللہ سے دعا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں تب فرشتے آئے اور اللہ کے نبی کو خبر کر کے گئے. یاد رکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ تکلیف میں رہے، باندھا ہوا محسوس کرتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس جانے والی باری بھول رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری حدیث 5763 پڑھ لینا. نبی کو نہیں معلوم ہوا کہ یہ جو تکلیف میں ہوں یہ جادو کے سبب ہے. اور جب معلوم ہوا نبی کو تو فرشتے آ کر خبر کر کے جانے کے بعد معلوم ہوا. لوگوں، رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں تھا. لوگوں، اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، اللہ عالم الغیب ہے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، فرشتوں نے خبر کر کے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ ان پر جادو کی وجہ سے وہ تکلیف ہے، اور فلاں چیزوں پر جادو کیا گیا، فلاں چیزیں فلاں جگہ پر دفن ہے، اور فلاں شخص یہودی نے کیا ہے، تب تو نبی کو معلوم ہو رہا. اور یہ بابے امتی اللہ کے نبی کے شرک اور بدعت اور خرافات میں زندگی گزار رہے، اور شرک اور بدعت خرافات بانٹ رہے نہیں، بیچ رہے ہیں. شرک اور بدعت بیچ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ لوگ شفا کے ٹھیکیدار اور غیب کی خبریں سنانے والے بنے بیٹھے لوگوں کے درمیان میں. یہ کفر سکھاتے ہیں، شرک سکھاتے ہیں.
اللہ کے بندو، ہر انسان کے جسم کے اندر ایک قرین جن ہے، تو وہ قرین جن اتنا ہی جانتا ہے ہمارے بارے میں جتنا ہم ہمارے بارے میں ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک جانتے ہیں، وہ قرین بھی ہمارے بارے میں اتنا ہی جانتا ہے۔ اس بابے سے ذرا یہ تو پوچھو کہ اگلے لمحہ یہ پاگل بنا پیشنٹ اب آپ کو جوتے اٹھا کر مارنے والا ہے یا نہیں مارنے والا ہے؟ پھنس جائے گا وہ بابا وہاں پر، کیونکہ اس کو اگلے منٹ کیا ہونے والا ہے یہ نہیں معلوم ہے۔ اس منٹ سے پہلے کیا ہوا ہے وہ سب چیزیں بتا دے گا اس قرین سے اپنے جن سے بات کرا کر، لیکن اگلے منٹ اگلے لمحہ کیا ہونے والا ہے وہ بابے کو نہیں معلوم ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے کیا ہوگا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2230، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اتا کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو کوئی بھی شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے عامل، بابا، کاہن، نجومی، عراف کے پاس گیا، ارے نہیں شیخ ہم تو وہ مفتی صاحب کے پاس گئے تھے، وہ ماشاءاللہ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اچھا کیا انہوں نے تعویذ دی ہے؟ جی ہاں تعویذ دی ہے، تو وہ مفتی صاحب نہیں ہے، وہ کفر کرنے والے شخص ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کفر کرنے والے شخص ہے، شرک کرنے والے شخص ہے۔ تعویذ گنڈے پلیتوں کا علاج کرنا اور غیب کی خبریں سنانے والا کاہن ہوتا ہے، عراف ہوتا ہے، تو ایسوں کے پاس جائیں گے فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، دیکھیے فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، صرف سوال کیے ان سے کسی چیز کے مطابق کہ بابے یہ ان کی تکلیف ہے، ان کو کیا ہوا ذرا بتا دو، یہ کب سے ایسا معاملہ ہے، کسی نے کچھ کر دیا کیا وغیرہ، صرف سوال کر رہے ہیں۔ لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، ایسے شخص کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز تو چھوڑنا نہیں ہے، جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ حدیث سن لے، 2618 نمبر والی حدیث ترمذی میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان میں نماز کا چھوڑنا۔ صحیح مسلم میں حدیث 82، جابر رضی اللہ عنہ راوی ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک شرک اور کفر اور ایک آدمی کے درمیان میں نماز کا ترک کرنا۔ جو بندہ نماز ترک کر رہا ہے وہ شرک اور کفر کا گناہ کر رہا ہے، تو نماز تو چھوڑنا نہیں ہے، نماز تو اس کو پڑھنا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے جا کر ایسے بابوں کے پاس صرف سوال کر لیتا ہے کسی چیز کے مطابق، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، اس شخص کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حدیث بھی سن لے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3904، جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے ترجمہ؟ جو کوئی بھی شخص گیا کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس، کسی غیب کی خبریں سنانے کا دعویٰ کرنے والے شخص کے پاس، کسی عامل بابا کے پاس گیا اور اس نے جو کہا اس کو سچ مان لیا کہ تمہارے بزنس پارٹنر نے تم پر جادو کر دیا ہے کہ جو ہے تمہارا سب برباد ہو جائے اور سب کچھ اس کے پاس چلے جائے، اس نے تم سے حسد کیا، بس اپنے عقل کو استعمال کیا جہالت والی اور جو ہے بس بول دیا اندازے پر، اور اس کی بات کو اس بندے نے سچ مان لیا، فصدقہ بما یقول، نہیں سچ میں بابا جی کہہ رہے ہیں، سچ میں اس نے مجھ پر جادو کر دیا، اس کا بیہیویئر بھی میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں رہتا، سچ میں اس نے جادو کیا ہوگا۔ اب ان کا بھی دماغ وسوسوں میں چالو، سچ میں اب اس کی ہر ایک چیز پر ہر حرکت پر جو ہے نظر رکھنا شروع کر دے، اور اس سے پھر دشمنی شروع۔ اور اس نے اگر سچ میں جادو نہیں بھی کیا ہے لیکن حضرت جی نے کہا ہے نا فصدقہ بما یقول، اگر سچ مان لی اس بابے کی بات کو، فقد کفر، یقیناً کفر کیا ہے اس بندے نے، بما انزل علی محمد، جو نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس چیز سے اس بندے نے کفر کیا۔ کیا نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ صرف قرآن اور حدیث، جی ہاں صرف قرآن نہیں بلکہ حدیث بھی۔ دلیل 4604 سنن ابو داؤد
4604 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد کی ہے. مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ، یعنی قرآن اور قرآن کی تفسیر احادیث رسول. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے کفر کر رہا ہے بندہ اگر بابوں کی بات کو سچ مان لیتا ہے تو. اللہ ہمیں بچائے، آمین. تو ہم کو چاہیے کہ جادو سے بچیں، جادو کرنے سے بچیں، جادو سیکھنے سے بچیں، جادو کروانے سے بچیں، اور اگر جادو ہو گیا ہے تو ایسے حضرت جیوں کے پاس جانے سے بچیں جو حضرت جی تعویذ گنڈے پلیتے سے علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسوں سے بچیں. جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں ایسوں سے بچیں. غیب تو بتا نہیں سکتے، بس غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں بس. سبحان اللہ. غیب تو سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 65 پڑھ لیجئے. رب کریم نے کہا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دو کہ نہیں ہے کسی کو بھی غیب کا علم جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم نہیں ہے. لوگوں اللہ سے ڈرو. تو اللہ رب العالمین کے بندے کرتے ہیں. ان کے تعلق سے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ تو بہت بڑے پہنچے ہوئے حضرت ہے اور اچھے آدمی ہے، مخلص ہے، پیسے نہیں لے کر علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے پیسے نہیں لے کر، لیکن ایمان برباد کر دے رہے ہیں. نام کمانا چاہتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، تو پیسہ نہیں لے رہے ہوں گے. نہیں بھائی، وہ تو ان کا کوئی مطالبہ نہیں رہتا ہے اور وہ تو بہت اچھے ہیں، اور تعویذ پہننے کے بعد سے جو ہے شفا بھی ملی ہے کافی لوگوں کو، ان کے پاس پہنچے تعویذ لیے. ایک بندے کا اتر پردیش ایک اسٹیٹ ہے انڈیا میں پہنچا تو وہاں پر ایک بندے نے کہا کہ میں تعویذ پہننے کے بعد مقدمہ جیت گیا. اعوذ باللہ. میں نے کہا کہ گنپتی کی جو مندر ہوتی ہے وہاں پر بھی لوگ جا رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی اولادیں مل رہی ہیں اور لوگوں کے مقدمے وہاں پر حل ہو رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، تو آپ وہاں پر بھی جائیں گے کیا؟ نہیں نا. لوگوں جو جس سے تعلق جوڑ لے اللہ اس کو وہاں پر ہی لگا دے گا اور قیامت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں رکھے گا اللہ. بے شک ہندوؤں کی مندروں میں جو لوگ جا کر پوجا کر رہے ہیں بتوں کی، قسم اللہ کی اللہ ہی ان کو سب کچھ دے رہے ہیں، وہ بت ان کو کچھ نہیں دیتے. جو بندہ جس کسی کی بھی عبادت کر رہا ہو وہ تمام بندوں کو اللہ ہی دے رہے ہیں، جو کچھ ان کی زندگی کے لیے چاہیے اللہ ہی دے رہے ہیں. وہ تو بس اپنے خیال میں اس کو خدا مانتے ہیں، حقیقت میں اللہ ہی رب ہے. لوگوں تو جس کا تعلق جہاں پر جڑ جائے گا اللہ اس کو وہیں لگا دے گا. لوگوں اللہ کے نبی کی حدیث بھی سن لو. 17404 نمبر والی حدیث اور 17423 نمبر والی حدیث مسند احمد میں ہے. من علق تمیمتا فقد اشرک، جو کوئی بھی شخص جس کسی تمیمہ سے تعلق جوڑے گا اس نے یقیناً شرک کیا ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تمیمہ سے مراد یہ تعویذیں جو لٹکاتے ہیں ہمارے ہندوستان، پاکستان اور دیگر ممالک میں، اس کے علاوہ جو دیواروں پر تختیاں لٹکی ہوئی ہے 786 ہو یا پھر جو ہے اور بہت کچھ جو لگایا جاتا ہے، یہ سب چیزیں سبحان اللہ تمیمہ میں داخل ہے. اور اس پر جس کسی کا بھی عقیدہ ہو اور اس سے اپنا تعلق جوڑ لے، من تعلق یا من علق تمیمتا فقد اشرک، وہ بندہ شرک کر رہا ہے. نماز قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں. لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی، ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم گمراہی پر چل رہے ہیں یا حق کے راستے پر، کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا ہے، ہم حق پر ہے، ہم حق پر ہے. دعوت اسلامی جو ہے وہ دعوت اسلامی نہیں ہے بلکہ وہ دعوت صوفیت ہے. ہرا شملہ کالی کملی جو الیاس صاحب جو پاکستان میں ایک نیا فرقہ بنائے ہیں مدنی چینل والے، سبحان اللہ، ان کی کتابیں اٹھائیے، قرآن اور احادیث سے ٹکرانے والی کتابیں ہیں. قسم اللہ کی وہ لوگ گمراہ ہیں. میں کہہ رہا ہوں پوری تحقیق کے ساتھ، کیونکہ میں بریلویت سے نکلا ہوں. بریلویت میں کافی فرقے ہو چکے ہیں. جی ہاں لوگوں، قسم اللہ کی یہ
بات پورے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی مدینہ سے میں آیا ہوں، سبحان اللہ، وہاں پر دیکھا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بالکل باہر ایک داؤد نام کے پاکستانی بھائی، جامعہ اسلامیہ کے طالب ماشاءاللہ، وہ کھڑے ہیں اور بہترین لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے. اور ایک لڑکا جب ان کے قریب پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ہرا دھاگا بندھا ہوا تھا. وہ داؤد بھائی جو تھے انہوں نے توڑے اور کہا یہ کیوں؟ نہیں بس ایسے ہی جو ہے پہن لیا، اسی مسجد کی کسی ہری جو ہے جائے نماز پر تاگا لگا تو توڑ کر پہن لیا، تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیے کسی بابے کے پاس نہیں گیا بھائی، وہ میں بتانا کیا چاہتا ہوں، بابے کے پاس جا کے تعویذ نہیں لیا، بس وہ ہرا دھاگا ایک جائے نماز سے جو ہے کھینچ لیا، روضۃ من ریاض الجنہ کی جو ہری جو جائے نمازیں ہیں شاید اسی سے توڑ لیا ہوگا اور باندھ لیا تھا. سبحان اللہ. عقیدہ دیکھیے کیا حاصل ہو رہا اس دھاگے سے؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک. جو بندہ تمیمہ سے اپنا تعلق جوڑے گا، تمیمہ لٹکائے گا، باندھے گا، اس نے یقیناً شرک کیا ہے. سبحان اللہ. لوگوں، اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جس نہج پر چل رہے ہیں کیا سچ میں ہم کو جنت مل جائے گی؟ ہر کوئی حق کی دعوت ہے بول کر بلا رہے ہیں. تو دیکھو کہ 1437 ہجری اب چل رہی ہے، 1437 سال پہلے والے لوگوں کا عقیدہ اور عمل کیا تھا؟ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا 1400 سال پہلے؟ صحابہ کے زندگیوں کو تو دیکھو، پڑھو تو صحیح. قسم اللہ کی، بریلویت کے جو عقائد ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عقائد نہیں ہیں. واللہ لوگوں، اللہ رب العالمین کے بہت سارے بندے علاج کی دکانداری کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوٹ رہے ہیں، جن جادو کے علاج کے نام پر لوٹ رہے ہیں. جو بابے بنے بیٹھے ہیں وہ کبھی اپنے پاس جناتوں کو بلا کر ان کی عبادت کرتے ہوئے ان کو بلا کر ان سے کام کروا رہے ہیں، اور جو کچھ ایسے بابے ہیں جو اس لیول کا کفر نہیں کیے ہیں کہ ان کو جنات حاصل نہیں ہوئے ہیں، تو وہ بھی ہلکے پھلکے شرکیہ بدعت والے کام میں اپنی دکانداریاں چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے پاس کیا کیا جو ہے برباد ہو رہا ہے امت کی ماں بہنوں کا اور امت کے مردوں کا؟ 4 چیزیں. سب سے پہلے نمبر پہ ایمان برباد ہو رہا، دوسرے نمبر پہ پیسہ برباد ہو رہا، تیسرے نمبر پہ وقت برباد ہو رہا ہے، چوتھے نمبر پہ عزت بھی لٹ رہی ہے. قسم اللہ کی، علاج کے بہانے مجاور لوگ اور دیگر بابے علاج کرنے والے عزت پر بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں. ہم اہل حدیث مسلمان، الحمدللہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، ہمارا لقب، ہمارا صفاتی نام اہل حدیث ہے. ٹھیک ہے، اور اہل حدیث نام جو ہے 1906 میں انگریزوں کے دور میں ہندوستان میں رجسٹرڈ کیا ہوا نام ہے بول کر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اہل حدیث نام اللہ کی قسم پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری سے چلا رہا ہے. ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 279 ہجری میں انتقال کر گئے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2192 میں جو حدیث نقل کی اس حدیث کے نیچے لکھے ہیں، حدیث کیا ہے؟ لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة، ہمیشہ سے ایک گروہ میری امت میں، لا تزال طائفة من امتی، ہمیشہ ایک گروہ میری امت میں رہے گا، منصورینا جس کی نصرت اللہ کرتے رہیں گے، لا يضرهم من خذلهم، نہیں نقصان پہنچا سکیں گے اس حق والے گروہ کا کوئی بھی جو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، نہیں نقصان پہنچا سکیں گے. اور کب تک رہیں گے وہ؟ حتی تقوم الساعہ، وہ قیامت تک رہیں گے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے قول نقل کیا ہے، کہا میرے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے استاد علی بن عبداللہ المدینی نے کہا طائفہ منصورہ ہم اصحاب الحدیث. اللہ اکبر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول مسألۃ الاحتجاج بالشافعی، کتاب کا نام مسألۃ الاحتجاج بالشافعی، یہ کتاب کا نام ہے.
خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 47 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہوا ہے، طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری میں انتقال کر گئے، ٹھیک ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو 261 ہجری میں انتقال کر گئے، انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے وَقَدْ شَرَحْنَا مِن مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، یہ اور یقیناً ہم نے تشریح وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اہل حدیثوں کے مذہب کو۔ اور آگے انہوں نے اوپر ہی لکھا ہے کہ ہم عند اہل الحدیث متہمون، یعنی جن راویوں پر جرح ہوتی ہے ان مجروح راویوں کے تعلق سے امام مسلم نے کہا ہم عند اہل الحدیث متہمون۔ یہ دارالسلام کی جو آپ صحیح مسلم لیں گے ایک جلد والی عربی میں، اس کے صفحہ نمبر 6 پر آپ کو مل جائے گا، اوپر میں صفحے کے یمین میں۔ تو اہل الحدیث اصحاب الحدیث، یہ لفظ اس دور سے ہے، رسول اللہ کے قریب والے دور سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انگریزوں کی اولاد نہیں ہیں الحمدللہ، ہم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں کے تعلیمات جو ہم تک پہنچے ہیں اس تعلیمات صحیح کی پیروی کرنے والے اہل حدیث ہیں ہم الحمدللہ۔ تو ہم اہل حدیثوں میں اگر کوئی معالجین، یہاں پر بابا نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے معالجین، علاج کرنے والے، رقیہ کرنے والے، راقی حضرات، راقی رقیہ کرنے والے، 4 بھی چیز اگر بچائے تو کتنی اچھی بات ہے انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پہ ہم اہل حدیثوں کے پاس لوگوں کا عقیدہ درست ہوگا انشاءاللہ، ایمان برباد نہیں ہوگا، بلکہ ایمان ہم قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق سکھا دیں گے لوگوں کو انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ اعمال بھی ہم قرآن حدیث کے مطابق سکھا دیں گے، یعنی ایمان و عمل ان کا برباد ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ لوگوں کا پیسہ بچے گا انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ لوگوں کا وقت بھی بچے گا، کیونکہ ہم قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق ان کو علاج بھی سکھا دیں گے انشاءاللہ، صحیح۔ چوتھے نمبر پہ عزت بھی بچے گی انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں میں کچھ ایسے معالجین ہیں جو جن جادو کا علاج قرآن حدیث کے مطابق ہی کر رہے ہیں، رقیہ شرعیہ ہی کر رہے ہیں، لیکن پیسہ بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اللہ ہدایت۔ 36 اور 37 پڑھ لیجئے انشاءاللہ، 5737 جب پڑھیں گے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ کہ اس حدیث کو ہی پیش کرتے ہوئے لوگ بول رہے ہیں کہ جی ہاں پیسے لے سکتے ہیں، جائز ہے رقیہ کر کے پیسے مانگنا، لیکن ہرگز نہیں جائز ہے، میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ۔ رقیہ شرعیہ کر کے پیسے ڈیمانڈ کرنا، پیسے مانگنا، مجھے ایک دلیل دے دیجئے، پیسے مانگ سکتے ہیں، ڈیمانڈ کر سکتے، مجھے ایک دلیل دے دیجئے انشاءاللہ۔ میرے علم میں تو نہیں ہے کوئی دلیل، اگر ہے کسی کے پاس دلیل مانگ سکتے رقیہ شرعیہ کر کے تو دلیل دے دیجئے۔ اسی حدیث کو اگر پیش کر رہے تو سمجھیے محدثین کے سمجھ کے مطابق، مطلب کے مطابق جو ہے حدیث کو نہ سمجھیے۔ 5737 اگر آپ پیش کریں گے پیسہ مانگنے کی، شرطی فی الرقیتی باندھے ہیں امام بخاری نے باب، ٹھیک ہے، اس حدیث کے اوپر، تو پھر میں آپ کو 5749 نمبر والی حدیث پر لے کر آ جاؤں گا انشاءاللہ، اور پھر کہوں گا سیم حدیث ہے، الفاظ یہ ہے، جس نے دم کیے وہ صحابی رسول کا نام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ صحابی رسول نے رقیہ کرنے سے پہلے کہا ہم رقیہ کر دیں گے، ہم اجرت کی شرط اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ ہم نے تم سے مہمان نوازی کے لیے مانگے، لیکن تم نے مہمان نوازی نہیں کیے، ہم سفر پہ تھے، ہم راستے میں پڑاؤ ڈالے تمہارے قبیلے پر، ہم نے مہمان نوازی مانگے، کھانے کو نہیں، تو تم نے جو ہے انکار کیا، اس لیے ہم یہ شرط لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے احادیث کو سمجھیے تو محدثین کی سمجھ کے مطابق سمجھیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی خوشی سے دیتا ہے تو لینا جائز ہے انشاءاللہ، لیکن خوشی کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ علاج کرنے پہنچے، بیٹھے اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میری کوئی فیس نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن خوشی سے لے لیتا ہوں، تو یہ خوشی سے لے نہیں رہے ہیں، آپ مانگ رہے ہیں۔ آپ اس کو پہلے ہی بول رہے ہیں کہ میں جانے سے پہلے نذرانہ جیب میں ڈال دو، سمجھ رہے، یا آپ پہلے ہی اس کو اطلاع کر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نہیں، دلیل خوشی سے لینے کی 3896 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد میں، اور 3901 سنن ابو داؤد میں، سیم حدیث، الفاظ کے
بس فرق کے ساتھ ہے. خارجہ بن صلت التمیمی رضی اللہ عنہ اپنا خود کا ایک واقعہ یا ان کے چچا کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر کے جا رہے تھے. ایک قبیلے والے نے ان سے پوچھے کہ تمہارے پاس کچھ خیر ہے کیا اس مجنون کے لیے؟ تو صحابی رسول رک گئے, 3 دن سورہ فاتحہ پڑھے اور دم کرتے رہے, اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا. تو وہ لوگ 100 بکریاں دیے, وہ صحابی نہیں لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کے واقعہ سنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذها فلعمری لمن اکل برقیت باطل لقد اکلت برقیت حق. کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کچھ لوگ خذها لے لو سے, اور دوسری حدیث میں کل کھا لو سے, قسم میرے عمر کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اپنے لیے اپنی عمر کی قسم کھائے, ٹھیک ہے. کہا اللہ کے نبی نے کچھ لوگ باطل جھاڑ پھونک کے ذریعے سے کھاتے ہیں, تم نے حق رقیہ کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی خوشی سے دے رہا ہے آپ کے بغیر مانگنے سے, یا نیت بھی نہیں تھی آپ کی, تو لینا جائز ہے. لیکن یہ کہ جو ہے پہنچ رہے ہیں اور بول دے رہے کہ میری فیس نہیں ہے, چارجز نہیں ہے, لیکن خوشی سے لے لیتا ہوں, تو یہ غلط بات ہے. نہیں, خوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نیت نہیں رکھ کے پہنچے ہیں, اللہ رب العالمین سے جو ہے اپنا تقوی اور اخلاص کے ساتھ جو ہے آپ بیٹھے, رقیہ کر دیے. جا رہے تھے, بندے نے کچھ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دے دیا, تب لے لیے تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ ان احادیث سے سبق ملتا ہے, الحمدللہ, ٹھیک ہے. لیکن لوٹنا نہیں ہے. ہم 4 بھی چیز بچا سکتے ہیں لوگوں کے, پیسہ, وقت, عزت, اور سب سے بڑی دولت ایمان. انشاءاللہ لوگوں اللہ سے ڈرنا ہے. علاج بہت آسان ہے, مختصر وقت میں علاج سمجھا دوں گا. 4 قسم کے روحانی بیماریاں ہیں. پہلی روحانی بیماری کا نام ہے مس. یتخبطہ الشیطان من المس, گویا کہ شیطان نے چھو کر تمہیں خبطی بنا دیا ہو. خبطی یعنی پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگنا. جن شیطان اگر صرف چھو کر بھی چلے جائے تو انسان تکلیف میں آ سکتا ہے. سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 41, رب کریم نے فرمایا, ایوب علیہ السلام نے رب سے کہا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, اے میرے رب مجھے شیطان نے چھو کر رنج و غم میں ڈالا ہے, تکلیف میں ڈالا ہے. تو شیطان کے صرف چھو جانے سے بھی انسان تکلیف میں آ سکتا ہے. پہلا ہے مس, شیطان کا مس یعنی اثرات, چھو جانا. کہیں سے گزر رہے تھے, 3 راستہ 4 راستہ, ندی, نالا, کچرا کنڈی, مندر وغیرہ وغیرہ, جہاں پر جو ہے غلاظتیں پڑی ہو, شیطان وہاں پر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں رہتے ہیں, سبحان اللہ, تو وہاں پر سے اگر کچھ شیطان چھو جائے تو انسان تکلیف میں آ سکتا ہے. دوسری روحانی بیماری ہے انسانی جسم کے اندر جن داخل ہو جانا. ایک تو ہے چھو کر چلے گیا, داخل نہیں ہوا. دوسرا ہے داخل ہو جانا. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3548 جو میں نے سنا چکا آپ کو. داخل ہو گیا تو سبحان اللہ کیسے نکالنا ہے وہ بھی ہم بتاتے ہیں. تیسری روحانی بیماری جادو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا, 5763 صحیح بخاری کی حدیث ہم نے سنایا آپ کو. چوتھی روحانی بیماری نظر بد لگ جانا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5740, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العین حق, نظر بد کا لگنا حق ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 قسم کے روحانی بیماری ہیں. اس میں مس کا اور نظر بد کا علاج سملر ہے. مس یعنی شیطان کے اثرات کہیں سے چھو گئے, بس کسی ویران کمرے میں چلے گئے تھے, بہت دن سے بند تھا, وہاں پر شیطان جو ہے بسیرا بسا لیے تھے, اللہ کا ذکر نہیں ہوا وہاں پر, اور آپ چلے گئے وہاں سے, اگر کچھ اثر چھو گیا شیطان کا, تکلیف میں آ گئے, تو وہ بندہ اور جس کو نظر بد لگ جائے وہ بندے کے لیے علاج. پہلے یہ سمجھ لیجئے, سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3888, سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. یہ دونوں ندی پر نہانے کے لیے اترے. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کا جسم بہت ماشاءاللہ تھا, اچھا خوبصورت تھا. عامر بن ربیعہ نے ان سے دیکھ کر کہا کہ تمہارا جسم بہت اچھا ہے, تعریف کر دیے لیکن ماشاءاللہ نہیں بولے. اور جب وہ ندی سے باہر نکلے نہا کر تو جسم گرم محسوس کیے, گھر گئے, بیمار پڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے جایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دریافت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا, بولے یہ تکلیف ہے. کب سے ہوا, تو فلاں دن فلاں ندی پر جو ہے عامر ساتھ میں تھے, اور ایسا انہوں نے کہا. پھر خیر, تو اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ عامر کی نظر ان کو لگی. عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا, وہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ماشاءاللہ کہہ دیتے تو ٹھیک تھا. خیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وضو کرو. ایک برتن میں ان کے وضو کا پانی جمایا گیا, اور پھر عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے وضو کا پانی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے جسم پر ڈال دیا گیا, اور وہ نظر بد کا علاج ہو گیا الحمدللہ باذن اللہ. لوگوں سمجھ میں آیا کہ معلوم ہو جانے پر وضو کروا کر جو ہے نظر بد کا علاج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, لیکن نہیں معلوم ہو تو
اب کس کی نظر بد لگی ہے؟ نظر بد لگی ہے یا کیا ہوا ہے نہیں معلوم، غیب کا علم اللہ کو. تب کیا کیا جائے؟ تب صحیح بخاری حدیث نمبر 5738 عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امر ان یسترقى من العین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ نظر بد لگ جانے پر رقیہ کر لیا جائے. تو سبحان اللہ، رقیہ کیا ہے؟ رقیہ عربی ورڈ ہے، اس کا روٹ ورڈ قرآن میں سورہ قیامہ میں ہے وقیل من راق. رقیہ یعنی کچھ آیتیں اور دعائیں پڑھ کر دم کرنا، ٹھیک ہے، اس کو رقیہ کہتے ہیں عربی میں. رقیہ کرنا جائز ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا عائشہ رضی اللہ عنہ کو نظر بد لگ جانے پر رقیہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تو رقیہ کر لیجئے. رقیہ کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھیے اور احادیث نبویہ میں سے جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ لیجئے، دم کریے، انشاءاللہ شفا اللہ دیں گے. شفا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نہیں دے سکے. کیا خیال ہے؟ صحیح، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے، اللہ ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دیے ہیں. تو آج رسول اللہ کے امت میں سے جو بابے بنے بیٹھے ہیں یا جو حقیقی اولیاء اللہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے عقیدے اور اعمال کے مطابق جس کے عقائد اور اعمال تھے وہ اولیاء اللہ، اور جو لوگوں کے بنائے ہوئے اولیاء اللہ جو اپنی قبروں میں دفن ہے، کیا وہ شفا دے سکتے؟ قسم اللہ کی نہیں دے سکتے. قسم اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے. تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، کیا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دے سکتے؟ ہرگز نہیں دے سکتے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5742 اور 5743 5742 5743 صحیح بخاری. اللہم رب الناس، اے میرے اللہ، اے انسانوں کے رب، اذہب البأس، اس تکلیف کو دور کر دیجیے، وشفی اور شفا دیجیے، انت الشافی، آپ ہی شفا دینے والے شافی ہیں، لا شفا، کہیں شفا نہیں ہے، الا شفاؤک، سوائے آپ کی شفا کے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دیجیے کہ بیماری باقی نہ رہے. یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں. لوگوں، رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ کہیں شفا نہیں ہے سوائے آپ کی شفا کے، اے اللہ شفا دیجیے. رسول اللہ شفا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والی امت سبحان اللہ گمراہیوں کی راہوں پر چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفا مانگ رہے. رسول اللہ کے امت میں جو حقیقی اولیاء اللہ ہے اور جو ان کے بنائے ہوئے اولیاء اللہ ہے ان سے بھی شفا مانگ رہے. میں معین الدین چشتی اجمیری کو ولی اللہ نہیں مانتا ہوں، میری تحقیق ہے الحمدللہ. معین الدین چشتی اجمیری صوفی تھے، قسم اللہ کی، تحقیقی بات بول رہا ہوں. یوٹیوب پر میرے اس تعلق سے کچھ ویڈیوز ہے موجود الحمدللہ. فصیح الدین حیدرآبادی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ معلوم ہوگا. تو لوگوں کے بنائے ہوئے اولیاء اللہ بھی کسی کو شفا نہیں دے سکتے، حقیقی اولیاء اللہ بھی کسی کو شفا نہیں دے سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو شفا نہیں دے سکتے. اللہ ہی شافی، اللہ ہی شفا دینے والے ہیں. ہم معالجین صحیح العقیدہ صحیح العمل کسی کو شفا نہیں دے سکتے. اقبال سلفی صاحب حفظہ اللہ پاکستان کے بہت بڑے راقی، وہ بھی کسی کو شفا نہیں دے سکتے. شفا اللہ کے کلام میں ہے، شفا اللہ کے حکم سے ملنے والی ہے. قرآن تو ہم پڑھ کے دم کر لیں گے، زمزم تو ہم دعا پڑھ کے پی لیں گے، اجوا کھجور تو ہم بسم اللہ کہہ کر کھا لیں گے، کلونجی کے بیج تو ہم چاب لیں گے کھا لیں گے، شہد تو ہم پی لیں گے. جن چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شفا ہے، ہم وہ چیزیں استعمال کر لیں گے رب کا نام لے کر. لیکن شفا کب ملے گی؟ جب رب کا حکم ہوگا تبھی شفا ملے گی. عقیدہ مضبوط کرو لوگو، اللہ اکبر. تو لوگو، نظر بد کا علاج اور مس کا علاج بہت آسان ہے. اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بیر کا پتہ لیجئے، بیری کا جو پتہ ہوتا ہے وہ لیجئے، اس کو پیس لیجئے اور پیس کر پانی میں ڈال کر اس کو بوائل کر لیجئے اور اس پانی سے نہا لیجئے. نہ بیر کے پتے پہ کوئی آیتیں پڑھ کے دم کرنا ہے، نہ پانی پر کوئی آیت پڑھ کے دم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں دم کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ پانی ڈرین ہوگا. قرآن پڑھ کر دم کیا ہوا پانی جو ہے ڈرین ہوگا، بے ادبی ہوگی. لہٰذا آپ کیا کریں، صرف بیر کا پتہ پیس کر اس کو بوائل کر کے پانی نہا لیجئے، اور جب اپنے کمرے میں آ جائیں تو آپ قرآن پڑھ کر دعائیں پڑھ کر جس پانی پر دم کیے پینے والے پانی پر، وہ پانی اپنے ہتھیلیوں پر لے کر اپنے جسم سے مل لیجئے انشاءاللہ. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اس کے لیے دلیل ہے 3886 سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 3886 نمبر والی حدیث ہے سنن ابو داؤد کی. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کننا نرقی فی الجاہلیہ،
کیف تری فی ذلک یا رسول اللہ، کیا کرتے تھے ہم رقیہ دور جاہلیت میں، آپ کی کیا رائے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مطابق، اس متعلق؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعرضوا علی رقاکم، تم اپنے رقیہ مجھ پر پیش کرو، لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا، کوئی حرج نہیں ہے رقیہ کرنے میں اگر اس میں شرک نہ ہو تو، ٹھیک ہے؟ تو ہم قرآن پڑھ کر دم کر رہے ہیں پانی پر انشاءاللہ، کئی علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے انشاءاللہ، تو اس کو کوئی بدعت نہ کہیں کیونکہ یہ بدعت تک نہیں پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا اس کی دلیل ہے۔ تو آپ لوگ وہ پانی جسم سے مل لیجئے، جسم سے، اور وہ پانی پیتے رہیے، انشاءاللہ اللہ شفا ضرور دیں گے۔ جو شوہر اپنی بیوی کے قریب نہیں پہنچ پا رہا ہے، ایسا جادو کیا گیا ہے، سحر تفریق، جماع نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ بھی بیر کے پتے کو پیس لیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کتاب میں 7 پتے بیری کے، یہ تجربہ ہے، مجرب رقیہ ہے یہ، انشاءاللہ بدعت نہیں ہے انشاءاللہ، لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا اس کی دلیل ہے انشاءاللہ۔ تو 7 پتے بیری کے پیس کر وہ اپنے جسم پر جو ہے مل لے، یعنی تو اس بیر کے پتے سے پانی نہا لے انشاءاللہ۔ شیخ نے تو کتاب میں قرآن آیت لکھ کر پڑھ کے جو ہے نہانے کے لیے کہا ہے، لیکن نہانے کا طریقہ ہے بتایا کہ وہ پانی جو ہے ڈرین نہیں ہونا، ایک ٹب میں نہانے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ پانی ٹب میں جم جائے اور وہ پانی جو ہے مٹی میں ڈال دیا جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بیر کے پتے سے جو ہے آپ پیر کا پتا کوٹ لیجئے، اس کو بوائل کر لیجئے، اس پانی سے نہا لیجئے اور پڑا ہوا پانی جو ہے جسم پہ مل لیجئے۔ اور ایسے لوگ کیا آیتیں پڑھ کے دم کرنا تاکہ جو ہے جدائی جو جدائی ہے شوہر بیوی کے درمیان میں وہ دور ہو جائے اور وہ دونوں قریب ہو جائے انشاءاللہ۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21، اللہ رب العالمین کے اس قرآن کی یہ آیت کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ سمجھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 102 بھی پڑھیں اور اخلاص فلق ناس بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کرم اللہ کا ہوگا۔ لیکن پہلی شرط ہے عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق ہو، اور پھر نماز 5 وقت کی وقت پر پڑھ رہے ہوں، اور پھر حسن المسلم نام کی جو چھوٹی سی دعا کی کتاب ہے، اس میں صبح کے اذکار، شام کے اذکار، عصر بعد، مغرب سے پہلے اور رات میں سونے سے قبل کے اذکار یہ پڑھ رہے ہوں، اس کے بعد یہ رقیہ شرعیہ جو بتایا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اور پھر کسی قاری کی آواز میں قرآن سن رہے ہیں، انشاءاللہ کرم اللہ کا ہوگا۔ اگر جن شیطان بیوی پر مسلط ہے یا شوہر پر مسلط ہے وہ جن بھاگے گا۔ یاد رکھیے قرآن میں سے وہ آیات پڑھیے جن میں موت کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، قیامت کے مناظر کا ذکر ہے، انشاءاللہ کرم اللہ کا ہوگا، وہ جن شیطان بھی بھاگے گا اور وہ اثر بھی کٹے گا، انشاءاللہ کٹے گا۔ اللہ سے یہ کہیے یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا جادو کا اثر فلق اور ناس کے پڑھنے سے آپ کے حکم سے جب کٹ سکتا ہے تو ہم وہی نبی کے امتی، یا اللہ ہمارا پر بھی اگر جادو کچھ ہے، ہم سورہ فلق اور سورہ ناس اسی نیت سے پڑھ رہے کہ شفا آپ ہی دیں گے، کچھ بھی مسئلہ ہے کٹ جائے اللہ آپ کے حکم سے، یہ کہیں اور فلق اور ناس زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، کرم اللہ کا ہوگا۔ تو یہ کر لیں مس اور نظر بد کا یہ علاج ہے۔ جادو کا علاج، جادو کا علاج زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن سنیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 117 سے 122 پڑھیں، سورہ آراف آیت نمبر 54 55 56 پڑھیں، اور سورہ یونس آیت نمبر 80 81 پڑھیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 81 82 پڑھیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 82، اس طریقے سے آیتیں پڑھیں انشاءاللہ، اور پھر اسے اخلاص فلق ناس پڑھیں انشاءاللہ، اللہ رب العالمین کا فضل کرم۔ جن آیات میں سحر کا ذکر آیا ہے وہ آیات پڑھیں انشاءاللہ، اور سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 69، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ یہ آیت پڑھیں، جادو کے کاٹ کے لیے بہت بہترین آیت ہے، ہمارے تجربے میں ہے۔ اگر کوئی جادوگر کسی پر جن کو مسلط کیا جادو کے ذریعے سے تو وہ جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس آیت سے۔ اس میں کیا ہے مطلب کہ جادوگر کہیں سے بھی آؤ نامراد ہی رہے گا، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکے گا، سبحان اللہ۔ ولا یفلح الساحر حیث اتى، جن تڑپے گا انشاءاللہ نکل کے بھاگے گا۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پیشنٹ کو سنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جن ظاہر ہو گیا ہے اور جن بھی قرات کرنے لگ گیا پیشنٹ کی زبان سے۔ اب کیا سمجھے یہ کہ یہ نیک جن ہے، پاک جن ہے، قسم میرے اللہ کی بے وقوف بنا رہا ہے خبیث، وہ سمجھ رہے آپ؟ کوئی حافظ قرآن انسان زنا کر سکتا ہے یا نہیں؟
کر سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی حافظ قرآن انسان کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے. تو حافظ قرآن جن بھی کبائر اور صغائر کر سکتا ہے. اگر وہ کسی عورت کے جسم میں مسلط ہے یا کسی مرد آدمی مسلط ہے اور اگر وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے نہیں ہم تو ان کی حفاظت کے لیے وغیرہ. ایک ہمارے علاج میں ایک تجربہ، ایک لڑکا 16 سال کا، داڑھی چہرے پر ابھی نہیں تھی، لیکن وہ ایسا کر رہا ہے، اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے جا رہا ہے اور لمبا، جس کی داڑھی ہو لمبی وہ ہاتھ تھوڑا آگے تک پھراتے ہیں، ایسا کر رہا ہے. تو اب جب اس سے سوال کیا کیوں ستا رہا ہے، کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ چلے جا، اللہ سے ڈر. اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث العظم دستگیر نے بھیجا ہے ان کی حفاظت کے لیے. ہم تو تم سے بھی بہترین قرآن پڑھ سکتے ہیں، بلکہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. کیا سمجھے؟ اب جو بریلویت والے وہ گھر والے، سبحان اللہ، وہ تو اتنے بڑے بزرگ جب بھیج دیے، پیروں کے پیر پیرانے پیر بھیج دیے، استغفر اللہ. اب میں نے کہہ دیا ان کی بات، لیکن میں غوث العظم دستگیر نہیں کہتا ہوں، سب سے بڑا غوث اللہ ہے. ٹھیک ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی میں ان کا نام غوث العظم نہیں سنے، دستگیر نہیں سنے، محبوب سبحانی قطب ربانی نہیں سنے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سنے نہیں سنے. یہ سب لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں انڈیا پاکستان والوں. ٹھیک ہے، اللہ خیر. تو انہوں نے بھیجے حفاظت کے لیے. حفاظت کے لیے رب کریم کہ نبی نے فرمایا کہ آیت الکرسی جو پڑھ لیتا ہے بندہ، فرشتہ آ جاتا ہے اللہ کے حکم سے. یہ تو حدیث میں معلوم ہے، لیکن جن حفاظت کے لیے آیا ہے یہ تو غلط بات ہے. جن انسانی جسم میں حفاظت کے لیے نہیں آتا ہے، نہ انسان کے باہر اس کی حفاظت کرتے بیٹھتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں. سمجھ لیجئے اچھے سے، وہ جن خبیث بس دھوکہ دینے کے لیے وہ حرکت کر رہا ہے، بس دھوکہ دینے کے لیے. اب ان کی اصلاح کرنا ہے، ان کے عقیدے کی، تو بتانا ہے کہ بابو سمجھ لو اچھے سے کہ اللہ رب العالمین کے جو بندے انتقال کر گئے ہیں ان کو ہم نہیں سنا سکتے، وہ ہم کو نہیں سن سکتے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں کہہ دیا ہے. اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیت ہم پر دلالت کر رہی ہے اور ہمارا عقیدہ قرآن کے آیت اور احادیث نبویہ کے مطابق ہونا چاہیے. ہم پھر اصلاح پہلے کریں گے. تو وہ جن کو جب بس اب عذاب والی آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں، ظاہر ہو کہ برا میرا نام شنکر ہے، گمراہ کرنے کے لیے دیکھیں. تو یہ جنات بھی انسانوں سے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، قسم اللہ کی. جی ہاں، انسان بہت کچھ سکھا دے رہے جنات کو. یاد رکھیے سورہ جن آیت نمبر 6 سنا دیتا ہوں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. کیا مطلب؟ اور بعض مرد جنات سے پناہ طلب کیا کرنے لگے تو جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے. تو جنات کو بڑھا رہے ہیں، بڑھاوا دے رہے ہیں خود انسان لوگ. سبحان اللہ. تو ایسا ہوتا ہے. تو کبھی ایمان والا مومن جن داخل نہیں ہوگا. مسلمان جن داخل ہو سکتا ہے جو شرک اور بدعت خرافات کرنے والا ہو. سمجھ رہے؟ تو اس پر عذاب کا ذکر جو آیتوں میں ہے وہ آیتیں پڑھیے، انشاءاللہ نکل کے بھاگے گا وہ، انشاءاللہ نہیں رہے گا. قرآن کے سامنے کوئی نہیں ٹکے گا شیطان انشاءاللہ. تو جادو کے ذریعے سے جو جن مسلط ہے یا بغیر مسلط کر کے، یعنی بغیر جن کو مسلط کر کے اگر جادو کیا گیا ہے، صرف جادو، تو اس کا اثر بھی وہ آیتیں جو ہم نے آپ کو سنا ہے، جن آیتوں میں سحر کا ذکر ہے وہ آیتیں پڑھے، فلق ناس پڑھے، انشاءاللہ کٹ جائے گا جادو. اور جن کا معاملہ تو سمجھا چکے ہیں کہ آیتیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، سننا ہے. اور سننے کے لیے کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ آیت اللہ رب العالمین کے کچھ بندے پیش کرتے ہیں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا بول کر. اللہ ہدایت دے. آیت کا شان نزول کچھ اور ہی کہتا ہے، اور ہمارے مقلدین احناف بھائی لوگ، اللہ ان سب کو ہدایت دے، آیت کہاں کی کہاں پر پیش کرتے ہیں. خیر، تو سبحان اللہ، یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب قرآن کی قرات کی جائے تو چپ رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو قرآن کی قرات غور سے سنیں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. تو بیماری کٹے گی یا نہیں؟ انشاءاللہ کٹے گی. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 45 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. کیا کہا رب نے کہا ہے اور جو لوگ قرات کرتے ہیں قرآن کی تو کیا ہوگا؟ قرات کرتے ہیں قرآن کی، جعلنا بینک و بین الذین، اللہ ڈالیں گے ان کے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھنے والوں کے درمیان میں اللہ رب العالمین پردے پر پردہ ڈالیں گے. آپ ہماری بات
غور سے سنیں انشاءاللہ، بات جو ہے بعد میں ہو سکتی ہے درس کے بعد. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جو کوئی بھی قرات کرتے ہیں قرآن کی، جعلنا بینک و بین الذین، اللہ ڈالیں گے ان کے درمیان میں اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھنے والوں کے درمیان میں کیا؟ حجابا مستورا، پردے پر پردہ. تو قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا اس پیشنٹ کو، اس پیشنٹ کے گھر والوں کو؟ انشاءاللہ اللہ کی حفاظت ملے گی. تو لوگوں قرآن پڑھیے، قرآن سنیے، قرآن کو سمجھیے. سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 29 اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب نازل کیا ہم نے یہ آپ کے طرف جو بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ اس کی آیتوں پر غور و فکر کرو، تدبر کرو. ولیتذکر اولو الالباب، اور اس سے نصیحت تو وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے. اللہ اکبر، یہ رب نے کہا ہے. تو لوگوں اللہ کے قرآن کو پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیے، محدثین کے سمجھ کے مطابق جو ہمارے علماء اہل الحدیث سمجھا رہے ہیں سمجھیے. گمراہ کرنے والے مبلغین کے بیانات نہ سنیں اور ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں. قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات جہاں پر مل رہی ہو وہاں پر بیٹھیں اور وہاں پر اللہ رب العالمین سے فیض حاصل کرتے رہیں. قرآن و حدیث کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوگا. شفا کے لیے صرف اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط جوڑیے اور علاج خود سیکھیے. کسی پر ٹیک نہ لگائے بیٹھیے کہ نہیں یہ معالج علاج کریں گے تو شفا مل جائے گی، فلاں شیخ علاج کریں گے تو شفا مل جائے گی. ہرگز نہیں. ہم خود قرآن سیکھیں گے، قرآن حدیث سیکھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے، دم کریں گے، اللہ کا حکم ہوگا تو شفا ملے گی. اللہ سے تعلق مضبوط جوڑے رکھیں گے اور جب تک شفا نہیں ملے گی کیا کہیں گے؟ یا اللہ خودکشی کی موت حرام ہے، میں کبھی حرام موت کو گلے نہیں لگاؤں گا، کبھی شرکیہ کفریہ بدعت والے علاج کو گلے نہیں لگاؤں گا، آپ سے تعلق مضبوط کر کے رہوں گا، آپ سے شفا کی امید اپنی موت تک لگائے بیٹھوں گا جب تک کہ آپ کی جانب سے ہماری موت نہ آ جائے. یا اللہ آپ ہم کو شفا دیجیے، آپ ہم پر رحمت نازل کریے، برکت نازل کریے اور ہم کو کبھی ہماری موت تک گمراہ ہونے نہ دیجیے. اللہ ہمارے خاندانوں میں جو گمراہ ہے اللہ ہم کو ان تک پہنچائیے، قرآن حدیث کی تعلیمات ہم محبت اور اخلاق کے ساتھ صحیح دلائل ان کو سمجھا سکے اور اللہ آپ ان کو بھی ہدایت دیجیے. اللہ ایسے اللہ سے دعا کرتے رہیے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه. اللہم اہلک الظالمین بظلمهم. اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطین. اللہم اصلح احوال المسلمین في الشام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق. اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الباكستان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ایک منٹ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آیات بتائی ہیں حرم کے اندر بہت زیادہ سالوں کے اندر یہ پرانی آیات مل جائیں گی. اگر کوئی بھائی حرم کے اندر جائے تو کتابوں کے اوپر انہوں نے یہ آیات رقیہ کے نام پر اور حدیث کی جو دعائیں ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ کو مل جائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں پاؤں کتنے پھلانے چاہیے؟ اتنے؟ جی نہیں، غلط ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ جو ٹیشو پیپر ہم آج کل مسجدوں میں رکھے ہیں یہ کتنی سپیڈ سے ناک سے آواز نکالنی چاہیے جتنی حمام سے نکالی جاتی ہے؟ آج کل مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، ٹیشو پیپر نکالتے ہیں اور پورے زور سے اتنی آواز نکالتے ہیں کہ پوری مسجد میں آواز آتی ہے، کوئی ناک سے آواز نکال رہا ہے جیسے حمام سے آواز آ رہی ہے. اس بارے میں بتایا جائے اور پاؤں کے بارے میں بتایا جائے کہ جتنے کندھے ہیں نا اتنے ہونے چاہیے. میں آپ سے سرچ کر رہا ہوں، مہربانی کر کے جن کے بارے میں آپ نے بتایا بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، لیکن یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ مسجد میں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے اور کس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. کیسے کھڑا ہونا چاہیے آپ بتائیں. آپ نہیں میں تو بتا رہا ہوں وہی بتائیں تو بہتر ہے. میں کہتا ہوں کہ ناک اتنا سننا چاہیے کہ دوسرے کی نماز نہ ٹوٹ جائے. اتنی بات نہیں نکالنی چاہیے تو آدمی سمجھے کہ میں حمام میں بیٹھا ہوں یا مسجد میں بیٹھا ہوں. اور پاؤں بھی جتنے کندھے ہیں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتا لیکن اتنا ہونا چاہیے. آپ مہربانی کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں ادھر سے آیا ہوں کیونکہ پھر میں نے کہا آپ نکل جائیں گے تو میری بات بیچ میں رہ جائے گی، ہو سکتا ہے پھر مجھے نیند نہ آئے رات. مہربانی کر کے
پیارے بھائیوں، اللہ ہم سب پر رحمت نازل کرے، آمین۔ دیکھیے، صف کی درستگی نماز کی درستگی میں، صف کی درستگی میں نماز کی درستگی ہے، لہٰذا اتنا پھیل کے نہ ٹھہریں کہ کندھے نہ ملنے پائے، خوب مل کر کھڑے ہو جائیں کہ اختلافات ختم ہو جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ٹخنوں کو اور اپنے کندھوں کو ملا کر کھڑو، خوب ملا کر کھڑو تاکہ اختلافات ختم ہو جائے۔ یہ ہر نماز میں جو یہاں پر حرمین میں اور یہ مملکت العربیہ سعودیہ میں جو ہر نماز سے پہلے سووا صفوفکم کہا جاتا ہے، استووا اعتدلوا تقاربوا کہا جاتا ہے، کیوں؟ یعنی قریب ہو جاؤ۔ اور ہمارے اہل حدیث مساجد جو ہند پاک میں ہیں اور دنیا میں جہاں کہا جاتا ہے، تو کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں تو عربی میں نہیں بولتا ہوں، اپنے انڈیا میں جب کبھی نماز پڑھاتا ہوں الحمدللہ تو میں عربی میں نہیں بولتا ہوں، اردو میں بول دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائیوں، خوب مل کر کھڑے ہو جائیں، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا لیں۔ جو میں بولتا ہوں وہ میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے۔ انگلی سے انگلی نہ ملائیں، بلکہ جب ٹخنے سے ٹخنے یعنی ایڑی جب ملے گی تو سامنے تک قدم مکمل ملے گا۔ کچھ لوگ صرف اپنی چھوٹی چھوٹی انگلی ملا لیتے ہیں، یہ غلط ہے بھائی۔ اصل وہ کیا ہے مسئلہ، آپ کو بول رہا ہوں میں، پیر اس لیے آگے اور بڑھاتے رہتے ہیں کیونکہ قدم سے قدم ملانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ وہیں رہیں آپ، وہیں رہیں۔ یہ جو کھڑے ہیں نا، بیچ میں ایک آدمی ادھر سے گزر سکتا ہے دونوں سے، پتلے سے پتلا، دبلے سے دبلا آدمی۔ ایک منٹ پاؤں کھلاتا ہے، یہ بیچ والی جگہ جو پتہ ہے کافی دور چلا جاتا ہے ادھر سے۔ یہ آپ یہ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، حق کی بات بول رہا ہوں۔ قسم اللہ کی آپ کی بات حق ہے، میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، قسم کھایا میں۔ آپ سنیے میری بات، ہم جی کا سوال یہ ہے کہ شروع میں ہم یہ کندھا ساتھ ہو جو بتا رہے، کندھا اور دو ایک ساتھ دوسری ریکل میں وہ ساتھ والا اور دور ہو جاتا ہے، تیسری ریکل میں اور دور ہو جاتا ہے۔ تو اب جو پہلی دفعہ جو ہم نے اور کھولنے اور تیسری میں ہم نے اور کھولنے، نہیں، سوال اس طریقے سے اب کیا گیا ہے۔ پہلے جو سوال کرے تھے میں ان کے مطابق جواب دے رہا۔ پہلے ہی جب صف میں آپ کھڑے، سن لے سمجھ لے اچھے سے، جب صف میں آپ کھڑے ہیں تو آپ کو اپنے انگلی سے انگلی نہیں ملانا ہے، قدم سے قدم ملانا ہے، کندھے سے کندھا ملانا ہے۔ ہمارے حنفی بھائی لوگ تو اپنے قدم وہ دور ہٹاتے رہتے ہیں، ہم ان سے ملانا چاہتے ہیں وہ دور ہٹاتے ہیں۔ تو اب اگر وہ ہٹا رہے ہیں اور ہم جو ہے پھر ملانا چاہتے ہیں ان کے قدم سے قدم، اور اس میں پیر اگر کھل رہے ہیں تو آپ لوگ نہ کھولیں۔ سمجھ لیجئے اچھے، صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھے ہیں کہ مفتون امام کے پیچھے بھی نماز کا حکم، تو اس کے نیچے تشریح میں نے پڑھا ہوں، اگر نماز میں کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر رہے گا۔ نماز میں امام ہو یا ساتھی مقتدی ہمارے صف میں کھڑے ہو، جو کر رہے ہیں کچھ غلطی تو ان کا گناہ ان کے سر پر رہے گا۔ آپ اپنی جگہ اپنے پیر کو جمائے رکھیں انشاءاللہ۔ بس ایک مرتبہ آپ سے ان کا پیر ہٹا، پھر آپ نے ہلکا سا جو ہے ملانے کی کوشش کی، ملائے، لیکن پھر سے وہ ضد میں، چونکہ حنفیت میں وہ کٹر طریقے سے ہے اور وہ ہٹانا ہی چاہتے، تو اب آپ اپنا پیر نہ پھیلائیے، آپ اپنی جگہ جو ہے کھڑے رہیں انشاءاللہ۔ یہی زیادہ بہتر ہے اور یہی آداب ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وہ بھائی کا گناہ اس کے سر پہ رہے گا، آپ اپنے پیر کو نہ پھیلاتے رہیں۔ اور یہ چیز انڈیا میں بہت سارے سوالات ایسے کرتے ہیں کہ جو ہے ایسا اتنا پھیلا کے کھڑتے ہیں تم لوگ پیر، اور جو ہے بار بار ملانے کی کوشش کرتے ہیں، جب بندہ ہٹا بھی رہا ہے تو اور ملا کے اتنا چیر دیتے ہیں، مطلب اچھے الفاظ نہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں نا، حدیث ہمارے سامنے آ گئی ہے، ہم عمل کر رہے ہیں۔ سامنے والا ایسا بھی ملا ہے ہمارے صف میں کہ وہ حنفیت پہ ہٹا لیا، اپنی جگہ آپ کھڑے رہیں، نہ پھیلائیں اپنا پیر، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا گھر
اللہ رب العالمین کا گھر مساجد، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن کی آیت نمبر 18 غالباً رب نے کہا، اور مسجدیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، وہاں پر بڑے ادب احترام کے ساتھ رہو، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اس طریقے سے بات ہے، لہٰذا جب مسجد میں جاؤ تو اچھے زینت کے ساتھ جائیے، اور وہاں پر بے ادبی والی کوئی حرکت ہم سے نہ ہونے پائے، اگر ناک چھنکنا بھی، اگر سردی ہو جائے، نزلہ ہو جائے، چھنکنا بھی ہے تو آہستہ آواز کریں، کسی بازو والوں کو تکلیف نہ دے، تاکہ جو ہے بازو والے کی نماز میں خلل نہ پیدا ہو اور پھر وہ آپ کے تعلق سے سوچتے ہوئے اپنی نماز نہ بگاڑ لیں۔ اللہ خیر۔ میرا تعارف، مجھ سے کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعارف کے بعد جو ہے بس بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت زیادہ ہوا ہے۔ میرا نام ہے قاضی محمد فصیح الدین۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے فضیلت الشیخ دکتور محدث وسیع اللہ عباس حفظ اللہ، محدث کیوں کہہ رہے ہیں اب یہ سوال نہ اٹھائیے، محدث العصر علامہ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ نے وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کو محدث لکھا ہے۔ محدث نے محدث کہا، میں محدث کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کا شاگرد ہوں میں، شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کا شاگرد ہوں۔ 2011 سے مکہ میں شیخ کے گھر پر ہی رہ کر علم حاصل کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں الحمدللہ سلفیت پر ہوں، اہل حدیث ہوں، اور میری موت تک اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ مجھے سچا پکا اہل حدیث بنائے رکھ میری موت تک، اور ترجمانی اہل حدیث منہج کی کرنے والا بنائے رکھ اللہ ہمیں ہماری موت تک، آمین۔ مختصر بس یہی کہوں گا، زیادہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے، یہی کہوں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خیریت پیارے بھائی؟